بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے اور نہ ہی تیری عطا کا شمار ہے۔ اس دنیا میں کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد تک لے کر جاتا ہے، اور وہیں کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کو مطلبی کہوں؟ میں تو خود اپنے رب کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہوں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانا پڑتی ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل کر لیتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو اس کے قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے
ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اکثر اپنے رشتے کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اس دنیا میں جو تم سے نیک گمان رکھیں اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جن میں گرفتاری ہو چکی ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔